دوستو، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور جنت سے نکلنے کے بعد اس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے اور ایسی کیا چال چلے کہ آدم کو رسوا کر سکے۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں اور مور اور سانپ کھڑے ہیں۔ ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا ذہن جاگ اٹھا، کیونکہ اس کے دل میں آدم کے لیے بڑا زہر بھرا ہوا تھا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے کے پاس کھڑے مور کے پاس پہنچا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں کہا کہ بہت جلد تمہیں بھی جنت سے نکال دیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا، البتہ تم مجھے جنت میں لے چلو۔ میں تمہیں اس کی ایک ترکیب بتاؤں گا جس پر عمل کر کے تم اور آدم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مور نے ابلیس کی بات سنی تو فکر مند ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں گا؟ میں نے کافی سوچا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیسے لے کر جا سکتا ہوں، وہ بھی جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر۔ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے موتی میں بدل دیا۔ تو مور نے ابلیس کو منہ میں رکھ لیا اور جنت میں داخل ہوا، اور یوں ابلیس ملعون مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس اپنے منہ میں لیے ہوئے سیدھا حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ اپنے اوپر کچھ جادو کیا اور انسان کی شکل میں آ گیا، اور انسانی شکل میں آنے کے بعد اپنے مکر سے اماں حوا کو ورگلانے کی کوشش شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو جنت سے نکال دیا جائے گا، تمہیں اور آدم کو بھی۔ ابلیس ملعون آخرکار اس مکر میں کامیاب ہو گیا، اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ میں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے، تم بھی اس کا پھل کھا لو تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ پھر ابلیس کی مکانی میں آنے والی اماں حوا نے حضرت آدم کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھائے، اور یوں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اور مور جو کہ ابلیس ملعون کو لے کر جنت میں داخل ہوا تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا، اور یوں مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے بے دخل کر دیا گیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، مور اور سانپ آسمانوں کی جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوق تھی؟ اور جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ اور زمین و آسمان کی تخلیق کس کے لیے کی گئی تھی؟ اس کی پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، جو پھل ممنوع تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھا۔ اسی گندم کو انسان کی خوراک بنا دی گئی، اور اسی گندم کی اب زمین پر انسان کو طلب رہتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مور کی، تو مور اب بھی دل فریب پرندہ ہے، جو بھی اس کی چمک دمک میں مگن ہوتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، جیسا کہ اماں حوا کو ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر بھلایا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم، حوا اور مور اور سانپ کو ایک ساتھ زمین پر اتار دیا گیا تھا، اور اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر پہلے کیا تھا؟ تو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کو اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے،
اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ نہ تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ زمین پر پہلے پانی کے سوا کچھ نہ تھا، اس زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پر زمین کو بچھایا، اور قرآن کی تفاسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالی نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا جس سے یہ زمین ٹھہر گئی۔ دوستو یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی مخلوقات پیدا فرمایا ہے، اور پانی کو اللہ نے زندگی کی بنیاد بنایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، تو اللہ تعالی نے 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا اور کچھ نہ تھا، ہر طرف دھواں تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس دھوئیں سے آسمان بنائے، اور صرف 2 دن میں 7 آسمانوں کی تخلیق فرمائی۔ اور جب آسمان دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کیے، یعنی آسمان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو جگمگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا، یہ پہاڑ، یہ جنگل، دریا اور سمندر اور صحرا اور میدان، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں بارش برسائی، اور اپنے حکم سے اس کے اوپر طرح طرح کے درخت اور پودے اور سبز اگا دیا۔ دوستو معلوم یہ ہوا جب آدم نہ تھے تب بھی یہ کائنات تھی۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کے مکر کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا، اور یہی اللہ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کائنات موجود نہ تھی اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستو اللہ کی ذات موجود تھی اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اور جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔